جاپانی پاکستانیوں کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ جاپانی دنیا میں سب سے زیادہ عزت پاکستانیوں کی کرتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی میں بھی وہاں پاکستانی تاجروں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستانی تاجر سب سے زیادہ استعمال شدہ گاڑیاں جاپان سے خریدتے ہیں اور ان کی بہت بہترین ساکھ ہے۔ اس کاروبار میں ہر نیلامی میں پاکستانی شامل ہوتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بغیر زر ضمانت بولی میں حصہ لینے کی اجازت ہے، کیونکہ پاکستانی زبان کے پکے مانے جاتے ہیں۔ جب جاپان میں سونامی آیا تھا تو دنیا کے ہر ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک نے اپنے شہریوں کو واپس بلا لیا تھا، حالانکہ یہاں تک کہ بنگلہ دیش نے بھی 2 جہاز بھیجے اور اپنے شہریوں کو لے گی، لیکن آفت کی اس گھڑی میں پاکستانی وہ واحد قوم تھی جو تھواما کے برف پوش علاقوں اور ٹوکیو کی گنجان آباد بستیوں سے دیوانہ وار سامان خور و نوش لے کر سونامی کے علاقوں میں جا پہنچتے تھے۔ جاپانی گرم گرم کھانا پسند کرتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جو اپنے ساتھ کھانا پکانے کا سامان لے کر آئی ہے اور ہمیں گرم گرم کھانا پکا کر کھلا رہی ہے۔ وہ علاقے جہاں ان کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ ہوا تھا اور جاپانی بھی تابکاری کے ڈر سے وہاں نہیں جاتے تھے، پاکستانی قوم وہاں بھی جا پہنچے۔ حیرت کی بات یہ کہ یہ لوگ جب وہاں گئے تو ان میں کوئی کسی جماعت یا مذہبی گروہ کا علمبردار بن کر نہیں، بلکہ پاکستانی بن کر گئے۔ جاپان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار پاکستانیوں کے کیمپوں میں جا کر تصویریں بناتے، کیونکہ NHK نے پاکستانیوں پر سونامی کے سلسلے میں امدادی کارروائیوں پر ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ جس رات یہ ڈاکومنٹری چلی، پاکستانی بتاتے ہیں کہ اگلے روز ان کے جاپانی دوست اور ساتھ کام کرنے والے انہیں دیکھتے ہی جھک جاتے تھے، آنکھ میں آنسو بھر لاتے اور صرف اتنا کہتے کہ یہ قوم آپ کا شکریہ کیسے ادا کرے گی۔ ملون سلمان رشدی کی گستاخانہ کتاب کا ترجمہ جاپان کے ایک پروفیسر نے کیا تو اس کی تقریب رونمائی میں چند پاکستانی گی اور کہا کہ اس کتاب سے ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے دل دکھے ہیں۔ تو پولیس نے نہ صرف اس تقریب کو روکا بلکہ جاپان کے تمام بگ سٹالوں سے وہ کتاب اٹھا لی گئی۔ آج بھی وہ پاکستانیوں سے یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ کتاب کہیں نظر تو نہیں آئی؟ شکریہ جاپان۔ اس طرح کے سبق آموز قصے کہانیاں اسلامی واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل ببو گوشا ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔